خاموشی کے دامن میں چھپا ایک راز، جہاں نہ وقت کا کوئی پیمانہ ہے، نہ فاصلوں کی کوئی حد۔ روشنی اور سایہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اطاعت اور بغاوت کی جنگ میں فیصلہ ہونے کو ہے۔ کسی نے سر جھکایا اور کسی نے انکار کیا، اور یوں ایک کہانی نے جنم لیا جس نے کائنات کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر نے پہلا موڑ لیا۔ آج بھی اس کی گونج صدیوں بعد سنائی دیتی ہے۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ شروع میں وہ امن سے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ انہوں نے یہ مان لیا کہ انہیں ہر طرح کا ظلم کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس طرح ظلم و ستم کی داستان شروع ہو گئی۔ آخرکار ایک الہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ کچھ مومن جنات بھی اس فوج میں شامل ہوئے، اور انہی میں سے ایک علم میں سب سے آگے مومنوں کے لیے رہنما تھا۔ وہ فرشتوں میں بلند مقام رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس فرشتوں کو سکھانے کے لیے علم بھی تھا۔ اس نے انصاف کی خاطر جنگ لڑی، فرشتوں کی فوج کی قیادت کی۔ آخرکار اسے فتح حاصل ہوئی، زمین پر امن قائم کیا اور ایک سلطنت قائم کی۔ لیکن یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ ایک شیطان یعنی ابلیس کی زندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس پر لعنت بھیجی جاتی، اس ویڈیو میں آپ اس کی بغاوت سے پہلے کی انجام زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری وہ مخلوق ہے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، اور دوسری وہ مخلوق جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، یعنی کہ جنات اور شیاطین۔ اللہ نے جنات میں سب سے پہلے سامون جن نامی جن کو پیدا فرمایا۔ سامون جن کو پیدا کر کے سب سے پہلے زمین پر بھیجا، اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کر دیا۔ اس طرح اس جن نے اس جن لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کی نسل بہت زیادہ بڑھی۔ اس طرح اس جن سے پیدا ہونے والے جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں وہ بہت پرامن رہے، یہ اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے جنات کی نسل بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے ان کے اندر شریر جن پیدا ہوتے چلے گئے۔ اس طرح یہ شریر جنات اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ جنات اس قدر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے کہ یہ جنات اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ انہی جنات میں سے ایک مشہور نامی گرامی جن، جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں جنات قدآور اور بہادر تھے۔ ان میں سے چلیپا جن کی شکل ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا۔ اس جن کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس طرح ان دونوں جنات سے پیدا ہونے والا یہ بچہ بہت زیادہ نادر، باہمت، دلیر اور ماں باپ کی طرح قد آور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ اس روئے زمین پر جنات کا عروج تھا۔ ہر طرف جنات کی حکومت تھی۔ جنات بہت زیادہ شریر تھے، روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے۔ چنانچہ جب جنات نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کیا
تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح فرشتے اللہ کا حکم پاتے ہی جنات سے جنگ کرنے کے لیے زمین پر اترے۔ فرشتے جب جنات کے پاس پہنچے تو انہوں نے جنات سے کہا، اس زمین پر امن و امان سے رہو اور فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، لیکن انہوں نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح فرشتوں کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے فرشتوں اور جنات کے درمیان بہت زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے اور فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اسی جنگ میں شیطان کے والدین بھی قتل ہوئے، اور جو جنات اس جنگ میں بچ گئے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو عزازیل بھی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل آسمان پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا گیا اس کی بہترین تربیت کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عزازیل کی بہترین تربیت کی اور اس کو اللہ کی عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا۔ چنانچہ عزازیل نے ان طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن گیا۔ اس نے اللہ کی اس قدر عبادت کی کہ اس کا شمار اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں ہونے لگا۔ اسی دوران اس نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کر لیا اور ایک بہت بڑا معلم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں پر معلم استاد بنا دیا اور وہ فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ اس طرح فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لیا کہ عزازیل کا تخت اللہ کے عرش کے نیچے لگایا جانے لگا اور وہ عزازیل اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر فرشتوں کو تعلیم دیتا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کا استاد رہا، جس دوران یہ فرشتوں کو درس و تدریس دیتا رہا۔ اسی دوران عزازیل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت بھی عزازیل سے علم سیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ کسی کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ چنانچہ عزازیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ ایک دن یہ بدبخت میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ پر ہوا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد تقریباً 1000 سال تک عزازیل اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے تیری پناہ حاصل کی جا رہی ہے؟ اس کے سوال کے جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو ہر طرح کی نعمتیں دی، لیکن ایک دن میرا وہ بندہ میرا حکم ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ بندہ شیطان مردود بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ سے عرض کیا، یا رب العالمین، اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم جلد ہی اس بندے سے مل لو گے اور اس کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد شیطان مردود کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا
اور بالآخر کئی ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں اور اس کے بنانے کے لیے زمین اور آسمان سے مٹی اکٹھی کی جا رہی ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اور اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی، چنانچہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتے اور اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے، اور جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آتا تو اس کو نفرت سے دیکھتا اور اس کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لائق صرف وہی ہے، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے پتلے کے اندر روح بھی داخل کر دی۔ اس وقت اللہ نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جب تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو زمین پر جا کر میرے حکم کی پیروی کرے گا۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے بغض اور تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ تو رب تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت عزازیل غرور اور تکبر سے اللہ کی بارگاہ میں بولا، یا رب العالمین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ جب عزازیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود پر لعنت فرمائی اور حکم فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو احساس ہوا کہ جس لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا نام لکھا ہے وہ دراصل میں ہی ہوں۔ اس طرح وہ ابلیس عزازیل سے شیطان بنا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔